برائے حجت دوراں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا عینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ کریم اللہ جتنے ٹر آئین آمد قبول فرما۔ مہربان اللہ ایک ایک قدم اپنی عبادت و بندگی وچ شمار فرما۔ مہربان اللہ عزت سیدہ دا صدقہ ہر مومن مومنہ دی حسرت حاجت پوری فرما۔ کریم و مہربان اللہ اے اہتمام کرن والاں دی سعی و محنت قبول فرما۔ ہر ایک کو اپنی نیت دے برابر ثواب عطا فرما۔ کریم اللہ جو مخصوص دعائیاں ذمین کریم اللہ علیم بذات الصدور ہر مومن مومنہ دی حاجت پوری فرما۔ کریم اللہ اس مجلس شرکت کرن والاں دے گناہان صغیرہ و کبیرہ تو درگزر فرما۔ کریم اللہ قلب امام زمانہ کو اساں ساراں تے راضی و خوشنود فرما۔ کریم اللہ 12ویں آقا دے ظہور تعجیل فرما۔ گناہگار اکھاں زیارت امام دے قابل بنا۔ ساڈیاں دعائیں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام دعائیں دی قبولیت دی جتنی جتنی حسرت دل چے اتنے خلوص بھری صلوات پڑھو۔ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ہر دشمن ازات لعنت، ہر دشمن ولات لعنت، ہر دشمن سیدات لعنت۔ قبولیت ذکر واسطے صلوات پڑھو۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد حبیبی و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذی کان المراج سفرہ والبراق مرکبہ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهَى مَنْزَلَهُ وَقَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَى مَقَامَهُ وَقَالَ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ صلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض آدم ومن دونہ صلوات. کریم اللہ تھوڑی آمد قبول و منظور فرمائے. نماز دا وقت بھی میری نظر ہی چھے اور انشاءاللہ میں بڑے اختصار دے نال جتنا سفر کر کے آیا تھوڑی محبت ہی چند لمحے تھوڑی سما خراشی کرنا چاہنا. اجازت ہے سارے مجمع دی؟ میں پہلے تو ایک موضوع ذہن گھن کے آیا ہوں مگر وقت دی نزاکت تبدیل کرنی پوندی یہ چیز میں جناب سیدات گفتگو ہوئے چونکہ دن اس مخدومہ دے نال مختص سے اس کریمہ دے نال مختص سے جس دی مدح سرائی واسطے یا اللہ دا قرآن ہونا چاہیے یا مصطفیٰ دا فرمان ہونا چاہیے. میں اپنی حقیر طالب علمانہ جیاں ایک کوشش کیتی ہے. میرا دل چاہتا ہے میں آج دی مجلس وچ مختصر انداز وچ بطول دی تعارف کراواں تے بطول دے ہمسر حسنین دے باب علی دا بھی تعارف کراواں. حدیث بھی میں ایسی انتخاب کیتی ہے جس وچ نبیاں دے سلطان نے نوحاں دی عظمت دا تذکرہ فرمایا لولا علی اگر کائنات وچ حسنین دا بابا علی نہ ہویا لما کان لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض پوری کائنات وچ بطول دا ہمسر موجود کوئی نہیں. یعنی علی دنیا تے آیا ہے تو بطول دا ہمسر بڑے. وقت فرمایا آدم ومن دونہ اگر علی نہ ہوندا صف انبیاء دا کوئی نبی بھی بطول دی برابری نہیں کر سکدا. تو عظمت چونکہ اے سارے معاشرے دی ایک ریت بھی ہے. میں بالکل میرا پہلا چاند سے تھوڑے مزاج تو میری واقفیت بھی نہیں. ایک مثال دے کے تے میں آگے ودنا چاہنا تھوڑی توجہات دا طالباں داد نہیں بلکہ دعا کر چھڑے سو تو میں بھی سفر کرنا ہے تھوڑے حق وچ میں بھی دعا کرے ساں. دنیا دی ریت ہے بندہ رشتہ کرنا ہوئے تو بندے معیار دے دین. بندہ رشتہ کرنا ہوئے جس دا رشتہ کرنا ہے جے او نوکری والا ہوئے تو رشتہ ایسا گلے سن جڑا پڑھا لکھا ہوئے نوکری والا ہوئے. گھبراتا نہیں ہے گئے سٹیٹس دے مطابق رشتہ ہو سی. اسلام دا حکم بھی ہوئے عالم دی بیوی گولنی نے تا عالمہ گولو جاہل کو عالم دے نال تقابل نہ کرو. ایک قانون فطرت بھی ہے قانون حدیث و شریعت بھی ہے جو ہمسری ضروری ہے. میاں بیوی دے درمیان برابری ضروری ہے تقابل ضروری ہے. دوہاں دا سٹیٹس ضروری ہے دوہاں دا معیار ضروری ہے. اگر سارے بندہ دی توجہ بن گئی ہے تو آج دی مجلس دا پہلا جملہ ہدیہ کر کے تھوڑی بارگاہ تک پہنچاونا چاہنا. آپ اندازہ کر اس زہرا دے سٹیٹس دا اس زہرا دے معیار دا اس زہرا دی عظمت دا جس دے ہمسر دا نام علی ابن ابی طالب ہے. تمہاری توجہ بن گئی. ایک جملہ بیا چاکاں توجہ تا میں ولا پیادنا چونکہ جملے بڑے قیمتی ہیں. علی دی ولادت کتھوں ہوئی ہے؟ اللہ دے گھاری. تھوڑا تسیں بولو میرا سفر تو لانی ہے تھوڑی محبت اچ کر رہے ہیں تے وقت اخیر تے مل ہے تے تسیں تھک گئے ہو تے میں سفران دا تھکا ودنا لیکن تھوڑی کوشش ضرور کرو. میں یاد رہنا علی دی ولادت کتھوں ہوئی ہے؟ کعبہ دے وچ. بطول دی ولادت ہوئی ہے مصطفیٰ دے گھر وچ. اگر توجہ چ بیٹھے وے اگر دولہا اللہ دے گھر وچ آئے تو دلہن او ہووے جڑی مصطفیٰ دے گھر وچ آئی ہووے. اور اگر تھوڑی توجہ مزید بن گئی ہے میں یاد رہنا اگر دولہا لا الہ الا اللہ دے گھر آئے تو دلہنی او ہووے جڑی محمد الرسول اللہ دے گھر آئی ہووے. دوہاں دی ہمسری ضروری اور دوہاں دی عظمت دا ایک جملہ پڑھ کے تے ایک طالب علمانہ پیغام دے چھوٹا جی میں تھوڑا جی مصحب میں پڑھنے تے دعا گھن کے ٹور مننا ہے. علی دی عظمت بھی مصطفیٰ بیان کیتی ہے. زہرا دی عزت بھی مصطفیٰ بیان کیتی ہے. نبی نے سلطان فرمایا یا علی انت مثل القرآن. اے علی تیری مثال انجے جی میں دنیا تے اللہ دا قرآن ہے. یا رسول اللہ چکڑالے دے عزدار ماتمی مومنین پوچھ دین علی تے قرآن دی وجہ شبہ کیا ہے؟ علی تے قرآن کو جو تشبیہ دیتی نے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے؟ بندے آدھن جو میرا پوتر چاند ٹوٹے
تے پتر سونا نہ ہوئے تو بندے آدن تشبیح غلط ہے، جو پتر سونا ہوئے تو بندے آدن تشبیح ٹھیک ہے، چن بھی سونا ہے اندہ پتری سونا ہے۔ تاں وجہ شبہ دی گل پیا کرے نا علی تے قرآن دی جو نبی تشبیح دیتی ہے او کیڑی ایسی گل ہے جڑی علی چ بھی موجود ہے قرآن چ بھی موجود ہے۔ آ پڑھ قرآن، قرآن دے نال محبت کیتی کر، علی والا قرآن تو دور نہیں ہوندا، علی والا قرآن دا قاری ہوندا ہے، علی والا قرآن دی تلاوت کرن والا ہوندا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے، جڑے نیوے سمجھے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا جی میں قرآن اچ عیب کوئی نہیں، ایویں حسنین دے بابے علی چ کوئی عیب کوئی نہیں۔ وادھک فتوہ عالم اسلام دا بڑا متفقہ کہ اگر کوئی بندہ قرآن دی زیر دا انکار کرے تو بھی دائرہ اسلام تو خارج، قرآن دی زبر دا انکار کرے تو بھی دائرہ اسلام تو خارج، سورت اور آیت دا انکار کرے تو بھی دائرہ اسلام تو خارج۔ نبیوں نے سلطان فرمایا علی تیری مثال انجے جویں جہان وچ اللہ دا قرآن ہے، جیڑا قرآن دے حرف دا انکار کرے اسلام تو خارج ہے، جیڑا بندہ تیریوں فضیلتاں دا انکار کرے دائرہ ایمان تو خارج ہے۔ اتنی عزت مالک اللہ نے امام عطا فرمایا ہی۔ دیکھ تیرا امام ایسا امام ہے جس دی عظمت بیان کرن واسطے کوئی رسالہ پڑھن دی ضرورت نہیں، ڈائجسٹ پڑھن دی ضرورت نہیں، کوئی کالم پڑھن دی ضرورت نہیں، دنیا دار دے لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھن دی ضرورت نہیں، بلکہ خوش نصیب شیعہ تے کو اللہ رہبر ایسے عطا فرمائن بسم اللہ تو گھن کے والناس تک جیڑی سورت پڑھدا ون تیرے امام دا قصیدہ نظر آندی ہے۔ اتنی عظمت اللہ نے اہل بیت نو عطا فرمائی۔ اور اسے قرآن دی ایک سورہ واقعہ اس دے اندر اللہ نے قرآن دی عظمت خود بیان فرمائی ہے۔ قرآن دی عزت مولوی بیان کرے تا اور ہے، ذاکر خطیب بیان کرے تا اور ہے، جیڑا خود کلام دا خالق ہے او بیان کرے تا کلام دی حقیقت کچھ اور ہے۔ فرمایا سورہ واقعہ پڑھ، قرآن دا تعارف، قرآن دی تعظیم، قرآن دی عزت، قرآن دی عظمت۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن اتنی پاک کتاب ہے، قرآن دے لفظوں کو ہاتھ لاون واسطے بندے دے بدن دا پاک ہونا ضروری ہے۔ کوئی بندہ وضو بغیر قرآن کو ہاتھ لیندے، جیڑے چپ کر گئے وہ چکڑالے چ لیندے ہیں۔ قرآن دے ورکاں کو لفظاں کو مس کرن واسطے بدن دا پاک ہونا ضروری ہے، بندے دی طہارت دا ہونا ضروری ہے۔ ہن اگر میرے نال رلو تا آج دی مجلس دا دل فکرہ تھوڑی بارگاہ تک چا پہنچاواں تے اپنا سفر شروع کر چھوڑنا۔ نبیوں نے سلطان فرمایا جی میں قرآن دے لفظاں نو ہاتھ لاون واسطے بندے دے بدن دا پاک ہونا ضروری، اوویں علی دی محبت رکھن واسطے بندے دی نسل دا پاک ہونا ضروری ہے۔ اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی تیرے امامہ کو، ساری زندگی جو سر سجدے رکھ تے اس سے ہک نعمت دا شکریہ ادا کر، اللہ نے تے کو علی جیسا رہبر عطا فرمائے۔ ہاں جی میں عظمت اچ علی بلند آئی اویں عظمت اچ زہرا بھی بلند آئی۔ اتنی عظیم عظمت، اتنی بلندی تے موجود ہے حضرت زہرا۔ امام عسکری نے فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ ہی حجت اللہ علینا، اسا امام کائنات دے اتے اللہ دی حجت ہیں، حجت ساری ڈاڈی زہرا اسا امامہ تے حجت ہے۔ آج تو یہ حدیث سن دے رہے ہیں سمجھ نہیں آئی، مفہوم بیان پیا کرنا میرے تو پہلے سنا ہوئے تب بے شک بندے نہ بولن، دعا بھی نہ دیون، داد بھی نہ دیون، لیکن اگر جملہ پہلی دفعہ سنا ہوئے تو نوکر سمجھ کے، طالب علم سمجھ کے دعا بھی دیونی ہے، داد بھی دیونی ہے، داد میں کو نہیں ذکر کو دیونی ہے۔ معصوم نے وضاحت فرمائی حجت دی
تعریف فرمائیے حجت دی، فرمایا حجت آدھے کہ کوئی ما ینزل من اللہ علی ایدیہم وما یعرض من الناس علی ایدیہم، اللہ دی کوئی برکت بندہ تے اس وقت تک نازل نہیں ہوندی جب تک پہلے حجت دے ہتھاں تے نہ آوے۔ بندہ دی کوئی مشکل اور دعا اس وقت تک رب دی بارگاہ چ نہیں ویندی جب تک حجت دی بارگاہ چ نہ آوے۔ ہن حدیث سن تے عزت زہرا دا اندازہ کر، معصوم نے فرمایا اگر اللہ دی کوئی برکت کائنات تے نازل ہونی ہوئے وسیلہ اساں ہیں، اگر اللہ دی کوئی برکت اساں امامہ تے نازل ہونی ہوئے وسیلے دا نا زہرا ہے۔ کائنات دی کوئی مشکل ہوئے اللہ تائیں پہنچامن دے وسیلے دا نا اساں امام ہیں، امامہ دی مشکل ہوئے اللہ تائیں پہنچامن دے وسیلے دا نا زہرا ہے۔ اتنی عزت اور عظمت دی مالک زہرا، شہادت تو سن بیٹھے ہوئے، میں ایک دو جملہ دا پیغام دا تھوڑی آنکھاں بھی واسپو سن یقیناً۔ اتنی گھر چکی چلائیے جناب سیدہ دو ہاتھ زخمی تھی گئن۔ علامہ بجلسی فرمائے اتنا گھر جھاڑو دیتے زہرا جو کپڑے گرد آلود تھی ونجنا، اتنا چلے تلے بھابا لیے جو کپڑوں دا رنگ سیاہ تھی ونجیا۔ او میری ماں بھین گھر دے کم کرنا زہرا دی سنت ہے۔ تے نگاہ پئیے نا امیر المومنین دی ڈٹھس مشقت کریں دا زہرا کو۔ امیر ممکنات پیا دن زہرا تھوڑے بابے کل کچھ کنیزاں آئیں ہوئیں، ونجو بابے کل کنیز دا مطالبہ کرو، جی لو سمجھ آگیا تا گھر تے ہی روندہ ویسے۔ او شریف عزادارو ٹور پئیے زہرا شریعت دا برکہ پاکے، کدہاں کہیں کل کوئی شے نہ منگن علی بطول۔ بابے دے سامنے آکھڑی ہے تے بابا گفتگو چ مشغول آئی، کوئی صحابہ دے نال گفتگو پہ کرے نیان، چپ کر کے کھڑی رہیے حسنین دی اماں۔ علامہ مجلسی فرمائنن کافی ڈھل کھڑی رہیے وقت چپ کر کے گھر دو ٹر گئی ہے، منگا کچھ نس۔ جدہ گھر پہنچی ہیں تو امیر ممکنات پوچھے زہرا منگڑ جو گیا وے کنیز، دیکھ کیا دیئے یا علی تیری امامت دی قسم میں میں کو بابے کل منگ دے شرم آنے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، انشاءاللہ دنیا دے گامج کدہ نہ رہو، میں کو بابے کل منگ دے شرم آندیے۔ دوسرے دن بھی آئیے، شرم و حیا دی وجہ تو منگ نہیں سکی۔ شریف عزادارو تریجے نہیں آئیے، چوتھے دن خود اللہ دے نبی گھر رہے ہیں، آکے پوچھ دن زہرا ترے نہیں آندی رہی ہیں، کوئی حاجت آئی، دیکھ کیا دیئے بابا حاجت آئی لیکن تیری نبوت دی قسم میں کو تیرے کل منگ دے شرم آندی آئی۔ او شریف عزادارو جڑی بابے تو کنیز منگ دے شرم آندی آئی نا کافی دیر دربار چ منگ دی رہی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، بس ایک جملہ میں پڑھنا ہے، زیادہ میں نہیں پڑھدا۔ او شریف عزادارو آخری ویلے جناب خدیجہ دا اللہ دے نبی کول بیٹھن، خدیجہ تیرے اسلام تے وڈے احسانن، خدیجہ مصطفیٰ دا دل لے کوئی چیز منگیاں میں عطا کر رہا۔ رو کے بی بی آدھیے تینیاں سردار اللہ نے عطا فرمایا، بیا کیا منگا؟ نبی فرمائنے میرا دل لے منگ ضرور۔ شریف عزادارو یہ گل کیتی ہے یا سامنے چھوٹی بطول نظر آئیے؟ ایمیں کمبدا ہویا ہاتھ جناب خدیجہ نے اشارہ فرمائے، دیکھ کیا دیئے جی ولا آدھے انہاں جو کچھ منگ وات ایو کچھ منگ دیاں میدے بعد میدی زہرا نہ روے۔ اجرکم من اللہ، جے بے غوری کیتی ہے میں تھوڑے تو سوال کرے نا بابے تو بعد نہیں رونی زہرا۔ یاڑا صاحب نے لکھا ہے اتنا رویا حیوان گھا کھاونا چھوڑ دے میں نا، اتنا رویا مدینے دے در و دیوار کم ونجے نا، لوگ دروازہ علی تے آگئے یا علی زہرا کو آگ رومن دا وقت مقرر کرے، تیرے تے پابندی کوئی نہیں، زہرا کو آگ یا ڈیہی کو روے یا رات کو روے۔ رو رو کے کھڑے آدن زہرا ہون مسلمانہ کو تیرا رومونی چنگا نہیں لگدا۔
ایڈی مجبور ہوئی ہے نا میں درانا شریف ازادارو 18 سال دی عمر تا جیون دی عمر ہوندی ہے 18 سال دا سن نہیں بطول دا جڈیں مسلے تے آویا نا ایک ہاتھ دعا دا چیندی آئی ایام فاطمیہ دے مجلسوں سنی بیٹھو اسے ہر جاتے مگر بے غوری نہ کرے میں تیرے تو سوال کرے نا ایک ہاتھ کیوں چیندی آئی جنن تو تے میں دعا مگ دے ہیں دوئے ہاتھ چینے ہیں بطول دا دوجا ہاتھ پاسے تے آئی جتنا مسلمانہ دے ظلم تھے ہویا ہیں پسلیاں ترٹیاں ہویا ہیں ایک ہاتھ دعا دا چاویا آسمان علی پاسے دیکھ کیا پالن والا میں تھک پئیاں ہون میری زندگی مکا اجرکم من اللہ بس ایک یا دو لفظ میں مزید پڑھنے تھوڑی زحمت تمام ہے علماء دی دھرتی ہے قبلہ صاحب دا علاقہ روحانی شرکت ہو سی انہاں دی ضرور علامہ اختر عباس نجفی دا جملہ پڑھ دے رانے ان شیعو منگی کرو دعا شالا قدر علی شے قدردان دے سامنے آوے وطا دے رانے ان جدہ وکے نا حضرت یوسف آدھے ان منگی کرو دعا جیویں وکن اللہ یوسف آئی ایویں گھنن اللہ یعقوب ہویا دنیا کو یوسف دی قیمت دا اندازہ ہویا وقت فرمائنے ان او شریفو جیویں منگن علی بطول آئی ایویں دیون اللہ رسول ہویا پتہ لگ ونیا دیکھا کائنات گھن کے آندھی ہے یا پاسے تے ہاتھ رکھ کے واپس آندھی ہے تھوڑے علاقے چا اللہ جوانہ دی زندگی دراز فرماوے جڈوں بھی کوئی دنیا تو ٹردہ پیا ہوئے وسیعت کرن دا موقع مل ونجے نا بندے 2-4 وسیعتاں بڑی شد و مد نل کرنے پہلی وسیعت جڈا میں مر ونجا میڈا اعلان کرائے مختلف شہران دے وچ میری موت دی اطلاع دیوائے متاں کوئی میرے جانن اللہ جنازے چاندہ ہوئے کوئی ایڈی دکھی آئی حسنین دی ماں رو کیا دیئے یا علی میری موت دی اطلاع نہ دے ویں یا علی میں مسلمانہ دی ڈری ہوئیاں یا علی میرے جنازے او نامن جنہ میرا محسن شہید کیتا ہے اجرکم اللہ دوجی حسرت ہوندی ہے ہر بندے دی قبر دا نشان پردیسی چی موت آوے نا بندے آدن یار قبر وطن تے بڑا وے متا کوئی رل وسدے آنے ہوئے جے کو تو روندہ بیٹھے نا آدیا یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے شہادت سن بیٹھے وے دروازے دے بہروں آ کھڑی ہے زہرا پرانے لوگ بیٹھے وے پہلے انہیں ڈیڑھی دروازہ دے نال شریف دیواراں بڑے نیان جو بھئی اگر دروازہ کھل ونجے تا پردہ نہ پوے ڈیڑھی دروازے دے کول آئی کھڑی ہے زہرا سوال کریں سارے سنی پھرا علی جو گھر وچ موجود ہے علی دروازے تے کیوں نہیں آیا میں کو ممبر دے تقدس دی قسم ہے میں کو تا ہک کو جواب سمجھے چاہیا ہے اے او دروازہ آئی جتھاں 6 مہینے اللہ دا نبی کھڑ کے آیت تطہیر پڑھ دا رے شاید ایو سوچ کے آئیو سی بطول جتھاں بابا رک ویندا مت بابے دے نوکری رک دے ہوئیں جداں دروازے تے آئیے بی بی آدیے حیا کرو گھر جتا حسنین رہاندین آمڑا لے کوئی حیا نہیں گیتا بی بی آدیے حیا کریں گھر جتا میری زینب راندیے علامہ قاظم قذوینی دلاؤدین او فرمائنے جدہ دھیاں دا نا چاہے زہرا بارو کھڑو تائی گستاخ آدھے لاہور کنہ ہما چوپ کر میں تیریاں دھیاں جلے سا آدھے میں گھر جلے سا تیرے پترانو گھر دے نال جلے سا علامہ اسفہانی دا منظوم ہے او فرمائنے بطول دی شہادت دے ترے گواہ پہلا گواہ البابو والجدارو والمسمارو او فرمائنن بطول دی شہادت پہلا گواہ او پتھران دی دیوار آئیا دوجا گواہ جلدہ ہویا دروازہ آئی تریجی گواہ لوہے دی گرم میں
اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ عزدارو وقت خود فرمائنے میں دیوار دا قصہ جاننا میں دروازے دی کہانی بھی جاننا آدم جے میخ دا پچھنا ہوئی سال صدرہا خزانہ چلا سراری آدم جے اس میخ دا پچھنا ہوئی زہرہ دے جگر تو پچھے او اس علاقے آلے او تو زنٹو سی جنہ لوہے نو بھا لگے لویا سرخ ہوئے دایا ہاتھ لاوے ہاتھ جلوے دائے جلیوئی میں خی زہرا دے پاسے جلگ گئی ہے رو رو کے پیا دیئی میں کو فضا بھیڑ سہارا دے آیا وین رسول دی دھی دے نہیں اٹھ سک دیا تیرا چھیمہ امام جنہی جنت البقی آویا ایک سلام کر رہا السلام علیکی ایتھل مستحدہ آئے امام نزود سی مستحدہ آکے جو سلام کریں دے وے مستحدہ کے کوا دینا مولا فرمایا مستحدہ او پرندے کوا دینا جے دے پار تروٹ ونجینا او اڑنا چاہوے اڑ نہیں سکتا ٹرنا چاہوے ٹور نہیں سکتا جنہ جلدہ یا دروازہ آئے اٹھ دیئی تو اٹھی نہیں سکتی ٹور دیئی تو ٹور نہیں سکتی بابے دی قبر تو دے گیا دیئی بابا دھی تماچے ودی جھلے دیئی اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین